بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین سے محبت کرو کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو اس سے عرش ہل جاتا ہے، اس لیے یتیم کو رونے کا موقع نہ دو۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرح کو یاد کر لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آسائشوں کی گود میں حاصل نہیں ہوا، پایا تھا جو سکون کبھی ماں کی گود میں۔ اگر دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ دوائیوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ یہ ذات، نسل، رنگ اور بو تمہارا مسئلہ ہے، میری ماں مجھے روز چومتی ہے۔ ماں وہ ڈاکٹر ہے جسے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی بھی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ اپنے والد سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے۔ میں نے والدین کو جہیز میں وہ سب چیزیں بھی دیتے دیکھا ہے جو ان کے اپنے گھر میں بھی نہیں تھیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہوگا۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ ان کی دنیا ہی بڑی محدود ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہو کر بچوں پر ختم۔ اگر باپ کے بس میں ہوتا تو باپ خود کو بیچ کر بھی بیٹی کا نصیب خرید کے لے آتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے۔ ارے نادان لوگو، تم اپنی ماں کا دل دکھا کر کون سی جنت ڈھونڈتے ہو؟ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گی۔ رحمت آ کے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط اظہار ندامت ہے، شرط خلوص دل سے توبہ ہے، شرط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک کیا جاتا ہو۔ باپ کی غربت اور ماں کے پہناوے پر شرم کیسی؟ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔
اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ خوشی جھونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بچوں کے چہروں پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کیونکہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں نہیں۔ باپ وہ شخص ہے جو اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیتا ہے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دار الفرح یعنی خوشی کا گھر ہے۔ اس میں صرف وہی شخص جائے گا جو مومنین کے یتیم بچوں کو خوش کرتا ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر ہوتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے، بس یقین کی ضرورت ہے۔ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا، وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا۔ اتنے سال گزر گئے، اللہ نے مجھے ہر کسی کی حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر باہر دکھا دیا، اور اب میں اس مقام پر ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی اپنا نہیں، باقی سب جھوٹ اور فریبی رشتے ہیں اور منافقت سے بھرپور۔ غم چھپانے کے 100 طریقوں میں مسکرانا ہی سب میں مشکل ہے۔ بھوک کا وائرس روزانہ تقریباً 8,000 بچوں کو قتل کرتا ہے، اور اس وائرس کی ویکسین موجود ہے جسے خوراک کہتے ہیں، مگر میڈیا آپ کو اس بارے میں نہیں بتائے گا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بھوک کسی امیر کو نہیں مارتی۔ روٹی کو ڈھونڈتا ہوا کوڑے کے ڈھیر پر، دیکھا ہے میں نے ایک چاند کا ٹکڑا ابھی ابھی۔ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ بھوک مداری کو لگتی ہے اور ناچنا بندر کو پڑتا ہے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔